ایک باپ کے 3 بیٹے تھے، ایک باپ کے 3 بیٹے تھے۔ اس باپ نے وہ بیمار ہو گیا۔ اب بچوں نے آپس میں مشورہ کیا، 2 بیٹوں نے کہا ہم اس کی خدمت نہیں کر سکتے، یہ پتہ نہیں کب مرے، ہم اس کی خدمت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ 2 نے انکار کر دیا۔ چھوٹا بیٹا اس نے کہا میں کروں گا، میں اس کی خدمت کروں گا۔ تو 2 بڑے بیٹوں نے کہا ہم جائیداد بانٹ لیتے ہیں، یہ بابا کب مرے ہم جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو چھوٹے بیٹے نے کہا آپ ساری لے لو اور بدلے میں باپ مجھے دے دیو، یہ باپ مجھے دے دو خدمت کے لیے، ساری جائیداد اس کی آپ رکھ لیں۔ تو اس نے بہت بڑی جائیداد اپنے حصے میں لے لی۔ تو صاحبان محتشم وہ خدمت کرتا رہا۔ دوران خدمت یہ حال بھی گزرا کہ فاقہ کا دور بھی آیا، فکر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا، لیکن ایک دن بھی اس نے باپ کو جھڑکی نہ دی، باپ کی خدمت میں غفلت نہ کی۔ باپ رو رو کے دعائیں کیا کرتا، اس کے حق میں دعائیں کرتا، یا اللہ میرے بیٹے کے حال پہ رحم فرما، اسے حلال اور برکت والا رزق عطا فرما، حلال اور برکت والا رزق عطا فرما۔ دوستان گرامی قدر اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ چلا گیا۔ تو دوستان گرامی قدر ایک دن وہ سویا ہوا تھا، اسے خواب آئی۔ امام بہقی شیب الایمان میں یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اسے خواب آئی، خواب میں دیکھتا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں چٹان کے نیچے 100 دینار ہیں، جا کے لے لے، 100 دینار ہیں، جا کے اٹھا لے، لے لے۔ تو دوستان گرامی قدر وہ شخص سے پوچھتا ہے وہ حلال کے ہیں برکت کے ہیں؟ اس نے کہا یہ چھوڑ، جا کے اٹھا لے۔ اس نے کہا جب اٹھا اس نے بیوی سے مشورہ کیا۔ تو دوستان گرامی قدر آج اگر ہم اپنے ماحول میں دیکھیں تو بیوی اکسا دیتی ہے، کوئی بات نہیں سارا جہان کر رہا ہے، اگر تو نے کر لیا تو۔ بیوی نے کہا مشورہ دیا جاؤ اٹھا لو، کہا میں نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنے رب پر توکل رکھوں گا، ان اللہ یحب المتوکلین، جو اپنے رب پر توکل رکھتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اسے ایسے رزق عطا کرتا ہے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر وہ کہتے ہیں میں نہیں اٹھاؤں گا۔ دوسری رات سوئے، پھر خواب آیا، کہا فلاں پتھر کے نیچے اتنے پیسے پڑے ہیں، 10 دینار پڑے ہیں، جا کے لے لے۔ کہا حلال اور برکت کے ہیں، پھر کوئی جواب نہ ملا تو آپ خاموش۔ جب اٹھے بیوی سے بات کی، کہا اب تو 10 دینار ہیں، حالات بھی برے ہیں، اٹھا لے، گزر بسر اچھی ہو جائے گی۔ آپ نے اس پر راضی نامہ نہ کیا، آپ راضی نہ ہوئے، خاموش ہو گئے۔ تو عزیزان محتشم تیسری رات آئی، پھر خواب میں کوئی شخص ملتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے 2 دینار پڑے ہیں۔ کہا یہ حلال اور برکت کے ہیں؟ کہاں حلال بھی ہیں اور برکت بھی ہے۔ تو آپ گئے، پتھر اٹھایا، نیچے سے 2 دینار ملے۔ تو دوستان گرامی قدر راستے میں آ رہے تھے، کوئی مچھلی کی آواز لگا رہا تھا مچھلی لے لو، فاقہ کشی کا دور گزرا ہو اور حالات ایسے تھے کہ بڑے دن ہو گئے مچھلی نہیں کھائی۔ کہا چلے مچھلی خریدتا ہوں۔ جب مچھلی خرید، 2 مچھلیاں خریدی، مچھلی خریدی کر گھر پہنچے، مچھلی کو چیرا، دونوں کو جب چیرا تو ان میں سے ایک ایک موتی نکلا، مچھلیوں میں سے ایک ایک موتی نکلا۔ اس وقت کا بادشاہ 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا، 3 بر اعظم کی ملکیت اس کی تھی۔ تو اس کے جو تاج تھا، تاج میں 5 موتی لگے ہوئے تھے اور اس نے 7 لگانے تھے، 7 موتیوں والا تاج بنانا تھا۔ اب 2 درکار تھے، اسے پتا چلا کہ فلاں بندے کے پاس 2 موتی ہیں، تو وہ اس کے پاس آیا اور کہا یہ موتی مجھے دے دو، اور اس کی جو تجھے قیمت چاہیے وہ تو لے لے اور موتی مجھے دے دے۔ تو موتی اس شخص نے بادشاہ کو دیے اور 30 خچروں پر اس نے سونا لاد کر اسے دے دیا۔ بادشاہ کے بعد دوسرے نمبر پر وہ امیر ترین شخص تھا۔ یہ باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، باپ کی مناجات کا نتیجہ ہے۔ صاحب سے نشین کر لے، میری دادی جی بیمار تھیں، یہ جو آپ کرم دیکھ رہے ہیں، میں ایک چھوٹے سے زمیندار کا بیٹا ہوں اور حالات ایسے بھی گزرے ہیں، میں بتاتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ حالات بھی تھے۔ صاحب ذہن نشین کر لیں، میرے والد گرامی اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے اور ہمیں نصیحت کی میری ماں کو کبھی انکار نہیں کرنا، میری ماں کی ہمیشہ خدمت کرنی ہے، میری ماں کے بلاوے پر لبیک کہنا ہے، کبھی انکار نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ اگر میری ماں کوئی ایسی چیز مانگ لے سردیوں میں گرمی والی تو آپ نے انکار نہیں کرنا، ایک دفعہ باہر چلے جانا ہے، باہر سے گھوم کر واپس آنا ہے اور کہنا اماں جی ملی نہیں، انکار نہیں کرنا، میری ماں کا دل نہیں توڑنا۔ تو دوستان گرامی قدر والد کی یہ نصیحت ہم یاد کیا کرتے تھے اور دادی جان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میری دادی جان اکیلے بیٹھ کے کہتی تھی اللہ
میرے باپ کا نام لے کے عاشق کے گھر پر رحم فرما، اتنا رزق دے کہ سنبھالا نہ جائے، یہ دعا کیا کرتی تھی۔ اور دوستان گرامی قدر، بہت سارے لوگ جانتے ہیں اللہ نے تھوڑی تھوڑی خدمت کی توفیق دی، تھوڑی، زیادہ نہیں، تھوڑی خدمت کی، والد گرامی کی خدمت کی توفیق دی، اس کا اجر یہ ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج جو کچھ بھی ہے یہ میرے والد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے 3 دعائیں رد نہیں ہوتی اور ان میں ایک دعا باپ کی دعا ہے۔ باپ جب مانگتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتا۔ تو آج جو کچھ بھی ہوں یہ باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، ان کو راضی رکھیے، ان سے اچھا سلوک رکھیے، یہ تمہارے سلوک کے زیادہ حقدار ہیں، یہ اس لائق ہیں کہ ان سے اس نے سلوک کیا جائے۔ تو دوستان گرامی قدر، جن کے زندہ نہیں ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان کے اولاد ان کے بارے میں دعائیں مغفرت کرتی رہے، معافیاں طلب کرتی رہے، ان کے بارے میں دعائیں مغفرت کرتی رہے، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہے، یہ والدین کا حق ہے۔